عقل گمراہ ہے، عقل نادان ہے، عقل مادی ہے، عقل انسان کی ظلمتوں میں بھٹک رہی ہے۔ عقل کو کیا خبر کہ مقام رسالت کیا ہے، عقل کو کیا قدر کہ حد کیا ہے، کیا خبر، اور حد سے بڑھنا کیا ہے اور حد سے کم ہونا کیا ہے۔ جیسے امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں کہا، اور بہت سارے ائمہ نے یہ بات لکھی، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی شان کے بیان میں کوئی حد نہیں ہے، بس ایک وہ کلمہ نہ کہو جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے کہا تھا، بس اس کے سوا جو چاہو کہو، وہ شان مصطفیٰ سے کم تر ہے۔ اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے کیا کہا تھا؟ خدا کہا تھا یا خدا کا بیٹا کہا تھا۔ تو میں بس وہ دعویٰ نہ کرو، حضور کو خدا نہ کہو، خدا نہ بناؤ معاذ اللہ، خدا نہ سمجھو بس، اور ایک خدا نہ سمجھو، اور اس کے علاوہ جو دعویٰ کرو حضور کی شان سے کم تر ہے، شان اس سے بلند ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں، کئی ذہنوں میں یہ غلط فہمی، ایک مغالطہ، ایک فتنہ، یا ایک بے اعتمادی اپنے عقیدے پر اور کنفیوژنز یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ایک فتنہ بھی عقیدے میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ لوگ شان بڑھا دیتے ہیں اور کوئی جملہ بولتا ہے کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، خدا سے ملا دیتے ہیں۔ یہ جملہ کئی لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھیے جی خدا سے، حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ ان آیات کا پورا مطالعہ ختم کرنے کے بعد میں اس موضوع پر آؤں گا کہ مقام رسالت کے باب میں خدا سے ملانا یا نہ ملانا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ میں اس سبجیکٹ کو لوں گا انشاءاللہ پورا، لیکن اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، تو حد سے نہیں بڑھایا کبھی کسی نے آقا علیہ السلام کو، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ حد سے وہی بڑھائے گا جسے حد معلوم ہوگی، یا اس کو بڑھایا جا سکے گا جس کے لیے حد مقرر ہوگی۔ تو آپ اس حد کو کراس کریں گے تو حد سے بڑھ گئے۔ آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے لیے کوئی حد نہیں ہے سوائے اس کے کہ نفی الوہیت ہے۔ حضور الہ نہیں ہیں، حضور خدا نہیں ہیں، حضور معبود نہیں ہیں، خالق نہیں ہیں کائنات کے، اور عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ بس حضور خدا اور خدائی حضور میں نہیں ہے، الہ اور الوہیت نہیں ہے، معبود اور معبودیت نہیں ہے، خالق و خالقیت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے، بس اللہ نہیں ہے اس کی نفی ہے، اور اللہ کے خواص جو الوہیت میں آتے ہیں، معبودیت میں آتے ہیں، وہ نہیں ہے، ربوبیت میں آتے ہیں۔ تو بس اس ایک امر کی نفی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی شان، باقی تو مخلوق کا آ جاتا ہے، وہ خالق کی نفی ہو گئی، اور علاوہ خالق کے باقی تو سب مخلوق ہے، خلق ہے، باقی تو ساری خلق ہے۔ تو ساری خلق میں آقا کی تو حد کوئی نہیں، خلق کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں تاجدار کائنات اپنے قدموں سے اور سراپا کے ساتھ اوپر کھڑے ہیں۔ معراج کی رات جب آقا علیہ السلام عرش معلیٰ پر آپ قائم ہوئے اور عالم لامکاں میں گئے، تو عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا یہ مخلوق کی آخری حد ہے۔ مخلوق سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتی، ارواح انبیاء نہیں جا سکتی، ملائکہ نہیں جا سکتے، عالم انوار نور نہیں جا سکتا، جبرائیل امین نہیں جا سکتے، اور مخلوق کی کوئی شے عالم خلق کی عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ وہاں انتہا ہو گئی عالم خلق کی۔ تو جہاں پر عالم خلق کی انتہا تھی، جب آقا علیہ السلام اس کو کراس کر گئے، اور جبرائیل امین بھی وہاں رہ گئے اور براق بھی رہ گیا، اور جہاں عالم خلق ختم ہو گیا، جب حضور اس سے اوپر کھڑے تھے، تو عالم خلق کی انتہا اس وقت مصطفیٰ کے اگلے سفر کی ابتدا بن گئی تھی، وہ حضور کے قدموں کے نیچے تھی وہ انتہا۔ تو بولیے کون سی حد رہی، اور کس حد سے بڑھنا اور کس حد سے نہ بڑھنا؟ آقا علیہ السلام خلق اور خالق کے درمیان برزخ ہیں، خلق اور خالق کے درمیان برزخ ہیں، خلق میں ہیں مگر خلق پر ہیں، دو شانے ہیں، خلق میں بھی ہیں مگر قدم ساری خلق کی انتہا پر بھی ہیں، اور جب قدم کسی چیز پہ رکھا جاتا ہے تو سراپا سارا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو حضور مخلوق میں بھی ہیں اور ساری مخلوق کی انتہا پر بھی ہیں۔ یہ ایک برزخ ہے، اوپر خالق ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے اوپر۔ سو حد سے بڑھنے کا تصور کبھی ذہن میں نہ لایا کریں، یہ گمراہی ہے۔ حدیں امت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے حدیں ہیں۔ ماں باپ کے ادب کی حد ہے،
استاد کے ادب کی حد ہے، مشائخ کے ادب کی حد ہے، اپنے شیخ کے ادب کی حد ہے، اساتذہ کے ادب کی حد ہے، اکابر کی ادب کی حد ہے، اور اولیاء اللہ کی ادب کی حد ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ادب کی حد ہے۔ امت میں ہر ایک کی ادب کی حد ہے، ایک کی اس سے بلند، اس کی اس سے بلند، اس کی اس سے بلند، بلند سے بلند تر حدیں ہیں، مگر جب بارگاہ رسالت محمدی تک پہنچ گئے تو حدیں ساری نیچے رہ گئیں، حدیں نیچے رہ گئیں، پھر کوئی حد نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا لعاب دہن اٹھا کے چہروں پر ملتے تھے تو بولیے حد میں رہتے تھے، ادب کے اندر یہ حد سے گزر جاتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام کی ناک مبارک سے نکلنے ہوئے رطوبت کو چہروں پر ملتے تھے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی شیر خدا اور 1500 صحابہ حدیبیہ کے میدان میں آقا علیہ السلام کی بینی مبارک کی رطوبت کو، زبان اقدس سے نکلنے والے لعاب دہن کو جب چہروں پر ملتے، ہاتھوں پر ملتے اور ایک دوسرے کی ہاتھوں پر ہاتھ رگڑ کر چہروں پر ملتے، تو سوال یہ میں کرتا ہوں کہ کیا یہ ادب حد کے اندر تھا یا حد سے گزر گیا تھا؟ جب آقا علیہ السلام کے جن جگہوں پر قدم لگتے جو آپ کے مساکن ہوتے وہاں صحابہ رہتے، حجامت کرواتے تو بال اٹھا لیتے، وضو کراتے تو ایک قطرہ زمین پر پانی کا گرنے نہ دیتے، حجامت کا ایک منہ مبارک گرنے نہ دیتے، تو یہ سارے ادب تھے کسی اور کے لیے؟ یہ سب ادب تاجدار کائنات کے لیے جو اللہ نے رکھوائے، تو یہ حد کے اندر ہیں، یہ حد سے بڑھ کر ہیں۔ اور پھر حالت نماز میں جب تاجدار کائنات کا پردہ اٹھا در اقدس کا، تو صحابہ کرام قبلے کی سمت بھول گئے اور چہرے موڑ کر چہرے مصطفیٰ کی طرف کر لیے۔ نماز کی حالت ہے، صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، کعبہ اس طرف ہے، صحابہ چہرے موڑ کر ادھر تک رہے ہیں چہرے مصطفیٰ کو۔ بولی ابھی بھی حد کے اندر رہ گئے یا حد سے بڑھ گئے؟ حد تو یہ تھی کہ چہرے کعبے کی طرف رہیں چونکہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ حد یہ تھی کہ چہرے قبلہ سے نہ مڑیں، متوجہن الی جہت الکعبۃ شریفہ، یہ نیت ہوتی۔ اور نماز ٹوٹتی کیسے ہے؟ نماز توڑنے کے لیے کوئی مکہ بازی نہیں کرتے، آپ کسی کو دھکا نہیں دیتے، کلام بھی نہیں، صرف دائیں اور بائیں چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ قبلہ رخ جب تک رہے اور ادا کرتے رہے ارکان، نماز رہی۔ جب چہرہ پھر گیا دائیں یا بائیں، بس چہرہ پھر گیا قبلے سے ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اس کو خروج عن الصلاۃ کہتے ہیں۔ آپ نماز سے نکل گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز سے نکل گئے۔ تو حد تو یہ ہے کہ چہرہ کعبے کی سمت سے دائیں بائیں نہ پھرے، یہ حد ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں جب کل صحابہ پردہ اٹھتے ہی قبلے کی سمت کو چھوڑ کر چہرے مصطفیٰ کو بائیں جانب تکنے لگ گئے، تو بولیے حد رہی یا حد نہ رہی؟ یہ کیسی سوچ ہے کہ حد سے نکل جاتے ہیں؟ اور پڑھیے وہ صحیح بخاری اور مسلم کو، ہم نے پڑھ کے نہیں دیکھا۔ جب قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی صلح کرا کے آقا لوٹے اور سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے، عصر کی نماز تھی اور نماز کے دوران نماز جاری تھی، آقا علیہ السلام آئے تو چاہتے تو آخری صف میں کھڑے ہو جاتے، امت کو سنت دینی تھی نا کہ اینڈ پر جو نمازی آئے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، آخری صف کو جوائن کرتا ہے یا صفیں چیر کر پہلی صف پر جاتا ہے؟ حد کیا ہے؟ حد کیا ہے؟ جب نماز جاری ہو، جماعت ہو رہی ہو اور نمازی آپ لوگ پہنچتے ہیں تو نماز کے لیے حد کیا ہے نمازی کی؟ کہ آخری صف میں جوائن کرتا ہے یا صفوں کو چیرنے کی اجازت ہے؟ آخری صف میں جوائن کرتا ہے، یہ حد ہے۔ لیکن کسی عالم دین سے پوچھئے کہ کیا یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یا نہیں، متفق علیہ جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ حد سمجھا رہا ہوں، حد تو یہ ہے کہ آخری صف میں جوائن کر لیتے۔ امت کو تعلیم یہ دی جن کے لیے حدیں ہیں، مگر جس ذات کے لیے حد نہیں اس نے کیا کیا؟ جب تشریف لائے تو صفوں کو چیرتے ہوئے گزرتے گئے پہلی صف تک۔ تو اگر صف در صف لوگ کھڑے ہوں، کندھوں سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کندھے سے کندھے ملا کر جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، صف کہتے اسی لیے جڑ کر کھڑے ہونا، جگہ تو نہیں ہوتی آدمی کے گزرنے کی، اب جڑی ہوئی صفوں کو چیر کر گزرنا، فصفق الناس، تو لوگوں نے پھر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام صف در صف چیرتے ہوئے گزرتے گئے۔ اب وہ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، بول نہیں سکتے تھے دوران نماز، تو قرآن حدیث پاک کی بات ہے فصفق الناس فلما اکثر الناس التصفیق، پھر لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو آگاہ کریں کہ یا ابو بکر صدیق تاجدار کائنات تشریف لے آئے ہیں، مصلی چھوڑ دو۔
مگر جب ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا تو فلما